آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں مہنگی، پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. میں نے ایک بات پڑھی تھی، مجھے بہت حیرت ہوئی. رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے. پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. آپ اکیلے تھے اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی. 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا. انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، آپ کا وصال ہو چکا. لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھیں، آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے. لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے. عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے اسٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. آج وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا. یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے. جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں. آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں مہنگی، پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت، ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ اب میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں.